نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ غزوہ بدر کا سبب کیا ہوا، کیوں غزوہ بدر جو ہے وہ لڑی گئی۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب مہاجرین مسلمان مدینہ پہنچتے ہیں تو قریش نے اپنی سازشیں، اپنی حرکتیں جو ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف تھیں، اس کو چھوڑا نہیں۔ ان کی آنکھوں میں یہ چبھ رہا تھا کہ مسلمان یہاں سے فرار ہو کر مدینہ میں جا کر سکون کی زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں دھمکیاں دینا شروع کی، خطوط بھی لکھے، سازشیں بھی کرنا شروع کر دیں، اور پھر ایک قرظ بن جابر جو ہے وہ مدینہ پہنچتا ہے، مدینہ کی چراگاہ میں جا کے لوٹ مار کرتا ہے، مویشیوں کو لوٹ کر، اور پھر کامیابی سے بھاگتا ہوا بچتا ہوا واپس مکہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی تیار کی، اور پھر جو ہے وہ مختلف قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ بھی کیا، اور جو تجارتی قافلہ جو راستہ تھا اس کی ناکہ بندی کرنا شروع کر دی۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع بھی ملتی ہے کہ مشرکین مکہ، قریش نے مہاجرین جو اپنا گھر، اسباب، مال، تجارت وغیرہ جو چیزیں چھوڑ کر گئے تھے اس پر قبضہ کر کے اس کو تجارت میں لگایا، تاکہ اس سے جتنا مال ہمیں ملے گا وہ سارا مال ہم مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں استعمال کریں گے۔ بہرحال وہ قافلہ پہنچتا ہے شام، جس کی قیادت جو ہے وہ ابو سفیان کر رہے تھے۔ وہ جب واپس آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے نکلتے ہیں تاکہ جو ایک تجارتی جو شاہراہ تھی اس کی ناکہ بندی کی جائے۔ اس قافلے کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ مسلمان اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ صرف ایک قافلے تک کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، اور جب راستے میں پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ وہ قافلہ با حفاظت یہاں سے آگے نکل چکا ہے۔ یعنی ابو سفیان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے نکلے ہیں، تو ابو سفیان دو کام کرتا ہے۔ ایک تو فوراً جو ہے وہ مدینے میں، مکہ میں اعلان کرواتے ہیں کہ تم وہاں جا کر اعلان کرو کہ اپنے قافلے کو، اپنے سامان کو بچانے کے لیے لوگ وہاں سے میری مدد کے لیے یہاں پہنچیں، اور خود وہ احتیاطی طور پر جو بدر کے قریب کا جو ایریا، جو تجارتی راستہ تھا، اس کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے دور سے ہوتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، یعنی بروز ہفتہ 12 رمضان 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، 2 ہجری کے رمضان کی 12 تاریخ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، لیکن وہاں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی جھگڑا بھی ہو جائے، یعنی لڑائی ہو جائے، اور اس میں کہیں قتل و غارت بھی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر ابن وقاص، وہ ابھی چھوٹے عمر کے تھے، یعنی تقریباً 16 سال کے تھے۔ تو وہ چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں سے لشکر میں سے نکال دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو جب نکلنے کا، جانے کا، واپس جانے کا حکم دیتے ہیں، تو عمیر ابن وقاص رونا شروع کر دیتے ہیں، جس پر ان کے شوق کو اور لگن کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہمارے ساتھ چلیں۔ اور یہ بدر میں جو ہے وہ وہاں پر شہادت ان کی ہو جاتی ہے۔ یہ 16 سال کی عمر میں بدر میں ہی یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جائزہ لیتے ہیں تو تقریباً 313 کے قریب جو ہے وہ آپ کے ساتھ لوگ تھے۔ کچھ احادیث میں 310 بھی آتا ہے، 315 بھی، اور 319 بھی۔ بہرحال 310 سے لے کر 319 کے درمیان میں لوگ تھے۔ لشکر کے اپنے ساری چیزیں چیک کرتے ہیں تو اس میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ جو اونٹ جو تھے 313 میں، یعنی 3 افراد میں، 4 افراد میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ 4 افراد جو ہیں اس پر باری باری اس پر بیٹھتے ہیں۔ تو ایک اونٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتا ہے۔ اس میں تینوں جو ہے وہ باری باری چلتے ہیں، سواری میں شریک ہوتے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے پیدل چلنے کی، تو دونوں عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مشفقانہ انداز میں ان کو فرماتے ہیں کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو،
اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں، یعنی نہ تم طاقتور ہو جیسے میں ہوں ویسے ہی تم ہو، اور ثواب بھی مجھے بھی چاہیے، تو اس لیے اسی طرح سے یہ سلسلہ چلے گا۔ اسی دوران مدینے میں نیابت میں قائم مقام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم صحابی جو کہ نابینا تھے ان کو چھوڑ کر آئے تھے، اور پھر جب آپ مقام روحا تک پہنچے تو آپ نے ابو لبابہ کو مدینے کا ناظم بنا کر ان کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور پھر آپ کی سواری میں شریک جو ہے اس کی جگہ پہ مرثد بن ابی مرثد آپ کے ساتھ سواری میں شریک ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف مکہ میں جب ابو سفیان کا میسنجر وہاں پہنچتا ہے، وہ مکہ میں زمزم بن عمر جو ابو سفیان کا پیغام لے کر وہاں پہنچتا ہے، تو وہ اپنے اونٹ کا ناک کاٹ دیتا ہے، کجاوا الٹ دیتا ہے، اور اس کے اوپر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد جو ہے وہ ہمارے لشکر کو لوٹنے والا ہے، لہٰذا تم جلد از جلد مدد کے لیے پہنچو۔ تو مشرکین بڑی تیزی کے ساتھ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ان کا جو لشکر ہوتا ہے وہ ابتدائی مشرکین کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1300 کے قریب تھی۔ اس ایک روایت کے مطابق ان کے پاس 200 گھوڑے، 600 زنیں اور کثرت سے ان کے پاس اونٹ تھے۔ ان کو ساتھ گلوکارائیں بھی تھیں جو دف بجا بجا کر مسلمانوں کی ہجو کرتی، یعنی ان کی برائیاں بیان کرتی، اور مشرکین کو گیت گا گا کر جوش دلاتی، اور تاکہ ان کے مسلمانوں کے خلاف ان کی آتش غضب کو جو ہے وہ بھڑکاتی تھی۔ تو لشکر کے لیے روزانہ 9 یا 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے۔ اس طرح سے یہ لشکر بڑی آہو جلال کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا آگے جب پہنچتے ہیں تو ابو سفیان کی طرف سے ان کو پھر یہ اطلاع ملتی ہے کہ ان کا جو قافلہ تجارتی قافلہ تھا وہ باحفاظت مدینہ کی سرحد سے آگے نکل چکا ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لشکر کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل کا تکبر جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے اور وہ اس سے منع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اتنا بڑا لشکر لے کر ہم آئے ہیں تو اب مسلمانوں کو ختم کر کر ہی واپس جائیں گے۔ لشکر میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور بنو زہرہ کی جو لوگ تھے وہ تقریباً 300 کے قریب افراد جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، یعنی صرف 1000 کے قریب لشکر میں یہ لوگ واپس بچتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ مہاجرین سے اور انصار سے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو مہاجرین بڑے جوش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے جیسا آپ حکم دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، پھر تیسری بار پوچھتے ہیں، جس سے انصار جو صحابہ تھے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے، وہ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ جو انصار کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر کوئی مدینہ پہ چڑھائی کرے گا تو ہم مل کر اس کا جو ہے وہ لڑائی کریں گے، لیکن اب بدر جو ہے ہم مدینہ سے باہر ہیں، بدر تقریباً 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو مدینہ سے باہر لڑنے کے لیے کوئی ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہے، تو لہٰذا اب انصار جو ہے وہ بتائیں۔ تو پھر انصار میں سعد بن معاذ اور دوسرے صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب جہاں جیسے آپ حکم دیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ لڑیں گے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ وادی زفران میں مشورہ ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ آج کے سیشن کو ہم یہیں اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ سیشن میں ہم بدر کا محل وقوع، بدر کی تاریخ اور اس کا جغرافیہ اور موجودہ حالات کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔